اسلام آباد کے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں عمران خان کے خلاف 2014 کے دھرنے کے بعد دائر کیے گئے پی ٹی وی پارلیمنٹ حملہ ایس پی تشدد سمیت 4 مقدمات کی سماعت ہوئی۔ سماعت کے بعد انسداد دہشت گردی کی عدالت کے باہر میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو میں دانیال عزیز کا کہنا تھا، بالکل وہی ہوا کہ پاکستان کی تاریخ میں خاص طور پہ جو نیشنل ایکشن پلان کا دور ہے، یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ عبوری ضمانت جو ہے وہ اشتہاری قرار دینے کے اور 72 کار زمین قرض دینے کے بعد انسداد دہشت گردی کی عدالت جو ہے وہ کسی کی عبوری ضمانت دے جائے کسی ملزم کی۔ میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ ساتھ ہی چاہے مانگی نہیں مانگی طاہر القادری کی بھی دے دیتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری طرف تو اگلے تیاریاں کی جا رہی ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون تو ٹوٹ نہیں سکی۔ سیال شریف صاحب کے جو پیر صاحب ہیں انہوں نے تو کہا کہ میں کسی دھرنے میں تو شامل نہیں ہوں گا، اور جو ان کے کلامات تھے طاہر القادری کے لیے جو لبیک والے تھے وہ آپ نے خود سنے، ماشاءاللہ کیا پھول جھاڑے تھے وہ ان کے بارے میں۔ تو اگر پی ٹی آئی بھی اس میں سے نکل جاتی، آج عمران خان گرفتار ہو جاتا، تو مارچ کا الیکشن جو ہے سینٹ کا وہ تو بڑے کھل کے آرام سے ہو جانا تھا۔ سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کو نشانہ بناتے ہوئے وفاقی وزیر برائے نجکاری نے کہا، وہ 40 کا فارورڈ بلاک، وہ 20 کا جو کافلی کے لوگ ٹوٹنے تھے وہ کدھر ہیں؟ وہ جو پیشین گوئیاں کی گئی تھی کہ لوگ نہیں جائیں گے ووٹ دینے کے لیے، آخر کار نا کی لکیریں نکالنی پڑی اور پھر جا کے سپریم کورٹ میں درخواست داخل کی کہ جو عوام کی جو رائے ہے، جو ایک سب سے بڑی سیاسی جماعت کی رائے ہے، اس کو مسترد کیا جائے۔ جو ہوچے ہتھ کنڈے ماضی کے غیر جمہوری عمل کے خلاف جو استعمال ہوتے رہے ہیں ان کو بحال کر کے دوبارہ سے ایک چوٹ دی جائے۔ جو ٹیلی فون کالیں جاتی رہی ہے میں نے ان کو کہ آپ نہ جائیں ووٹ دینے کے لیے، اسی وساطت سے یہ درخواست داخل ہوئی ہے نا سپریم کورٹ میں، اور جو بینچ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ طاہر القادری کی جانب سے بلائی جانے والی آل پارٹیز کانفرنس پر بات کرتے ہوئے دانیال عزیز کا کہنا تھا، یہ جو تیاری کی جا رہی ہے ماشاءاللہ طاہر القادری والی، اس کا کیا بننا تھا؟ یہ سیاسی مقاصد پورے نہیں ہونے تھے، یہ اسکرپٹ میں بہت بڑا مسئلہ بن جانا تھا۔ یہ جو ساری تیاریاں کی جا رہی ہیں، میں پہلے بھی آپ کو بتا کے گیا ہوں، ابھی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سب پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے۔ ان کے ووٹ کے ساتھ جیسے پاؤں تھلے دے کے روندا گیا ہے وہ سب وہ دیکھ رہے ہیں۔ جو اس وقت اسٹاک مارکیٹ کی حشر ہے، جو مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، جو سارے پروجیکٹ اسٹینڈ اسٹل پہ آ گئے ہیں، جو پاکستان کی معیشت کو چوٹیں مل رہی ہیں، جو نوجوانوں کو نوکریاں ملنی تھی وہ نہیں مل رہی ہیں، جو مہنگائی کا بول بالا واپس آ گیا ہے، جو دوبارہ سے ٹیررسٹ اٹیک ہونے شروع ہو گئے، کیا خیال ہے وہ سارا عوام دیکھ نہیں رہے؟ اور بجائے اس کے کہ ان چیزوں کو صحیح سمت میں ایک جمہوری طاقت اور پاکستان کے ایک یکساں ہونے کی شکل میں آگے بڑھتے ہم اور ان معاملات کو نپٹاتے، آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ الٹ جو اشتہاری ہیں ان کی پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں۔ آصف علی زرداری کے دور حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے وفاقی وزیر برائے نجکاری دانیال عزیز نے مزید کہا، اسی عدالت میں سے کاغذ غائب ہوئے تھے۔ زرداری صاحب کے خلاف جو تمام تر شواہد تھے، جو پورا کیس تھا، وہ یہاں سے غائب ہو گیا۔ لیکن خوبصورتی دیکھیں، وہ اتنے بھاگ شاطر چور تھے، ڈکیت تھے کہ وہ پیچھے فوٹو کاپیاں چھوڑ گئے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، مان گئے بھائی، اور اس کے اوپر وہ رہا ہو گئے، باعزت بری ہو گئے۔ آج یہ پہلے امپائر بتاتا تھا، آج نجومی بتا گیا۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان کا ماضی آپ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح نہیں ہے، یہاں کیا ہوتا رہا ہے سب کو پتہ ہے، ایک ایک بچے کو پتہ ہے، اور یہ سب تیاری کی جا رہی ہے الیکشن کے لیے، اور یہ اتنی بری طرح سے بیک فائر ہو رہا ہے۔ جگہ جگہ جو نون لیگ سے ہم سوال بھی کرتے تھے، ہماری اپنے جماعت کے لوگ وہ بھی چھوڑ گئے سوال کرنے، وہ کہتے ہیں جی چھوڑیں، ہم بات کرتے تھے ضرور، ہمیں تکلیفیں ہیں ضرور، لیکن اب ہم نہیں، اب 2018 کے بعد بات کریں گے۔ سارا پاکستان یہ کہہ رہا ہے۔ یہ ہے خبر کا جہاں اور آپ دیکھ رہے ہیں TNN TV۔